جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں غلام مرتضیٰ ظفر کینیڈا سے ظفر نامہ لے کر حاضر ہوں۔ تو جو تاریخ اسلام کا ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، آج اس کی 8ویں قسط جو ہے نا وہ لے کر حاضر ہیں۔ تو ہم نے پچھلی قسط میں بتایا تھا کہ کس طرح امیر معاویہ نے یزید کو اپنا جو ہے نا وہ جانشین یا ولی عہد جو ہے نا وہ نامزد کر دیا تھا۔ تو کس طرح یعنی بڑی چالاکی سے یا جس طرح بھی آپ کہہ لیں، انہوں نے پہلے تو یہ جانشینی کا معاملہ پیش کروایا کہ وہ جانشین مقرر کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جو تینوں عبداللہ تھے اور عبد الرحمن بن ابو بکر اور حضرت امام حسین اور مدینہ مکہ کے لوگوں سے بھی یہ کہلوا لیا کہ ہاں ٹھیک ہے جانشین ہونا چاہیے۔ مگر اس کے بعد جب نامزد کرنے کی باری آئی تو انہوں نے یزید کو نامزد کر کے جو ہے وہ بھیج دیا کہ یزید جو ہے نا وہ ہوں گے جو ہے نا وہ جانشین یا ولی ہے۔ اور پھر بڑی تیزی سے آپ کو چونکہ پتہ تھا کہ یہ جو مدینہ میں 3 عبداللہ اور ایک عبد الرحمن اور حضرت امام حسین ہیں، انہوں نے مسئلہ کھڑا کرنا ہے، تو وہ خود جو ہے وہ پہنچے مدینہ میں اور آ کر ان سے ملے۔ اب انہوں نے بڑی چالاکی کے ساتھ اور بڑی ہی یعنی آپ سمجھ لیں کہ جو سیاسی چالیں ہوتی ہیں وہ استعمال کرتے ہوئے ان سب سے الگ الگ ملے۔ اور یہ جو ابھی ذکر اصل میں ہو رہا ہے، یہ جو انہوں نے بیعت لینے کی کوشش کی مکہ اور مدینہ کے لوگوں سے، اور خاص کر ان 5 لوگوں سے، مگر یہ بیعت یزید کی خلافت کی نہیں تھی، وہ تو امیر معاویہ کے فوت ہونے کے بعد جو آئی، شاید اگلی قسط میں اس کا ذکر ہو۔ یہ اس کی جانشینی کی بیعت تھی کہ جانشینی کو تسلیم کرو یزید کی، اور اس میں انہوں نے جو ہے وہ بلایا سب کو جو ہے نا وہ ایک ایک کر کے، اور سب کو اکٹھے نہیں بلایا، ان 5 کو، عبداللہ بن عمر کو بھی اور عبداللہ بن عباس کو بھی، عبداللہ بن زبیر کو بھی، عبد الرحمن بن ابو بکر کو بھی اور امام حسین کو بھی، ان سب کو بلا کے تو الگ الگ ان سے بات کی، اور ان کو کہا کہ سب کو کہتے تھے کہ آپ لیڈر ہو اس کے، تو آپ کر لو بیعت، دوسرے بھی کر لیں گے۔ تو وہ بھی اسی طرح کے بہانے کر کے تو آگے کہ بھئی ہم سوچ کر فیصلہ کریں گے، یا میں لیڈر تو نہیں ہوں لیکن اگر باقیوں نے کر لی تو میں بھی کر لوں گا۔ تو اس طرح بات چلی، اور پھر یہ سارے لوگ مدینہ سے مکہ چلے گئے، پھر امیر معاویہ بھی وہاں مکہ گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے عبداللہ بن زبیر کو اپنا نمائندہ مقرر کر دیا کہ عبداللہ بن زبیر جو ہے نا 5 کے نمائندہ ہیں اور یہ بات کریں گے آپ سے۔ تو عبداللہ بن زبیر نے یہ 3 چیزیں کہیں کہ نہیں، آپ یزید کو جو ہے نا وہ نامزد نہیں کر سکتے، آپ یا تو یہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کسی کو نامزد ہی نہ کریں، یا پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرح نامزد کریں، مگر اس کا تعلق آپ سے نہیں ہونا چاہیے، کوئی اور بندہ ہو، یعنی کہ آپ اپنے بیٹے کو نامزد جو ہے نا وہ کر دیں، یا پھر حضرت عمر کی طرح چند آدمیوں کی شورا بنا دیں کہ جو یہ فیصلہ کرے کہ ولی عہد کون ہوگا یا اگلا خلیفہ یا امام جو ہے نا وہ کون ہوگا۔ تو اس طرح انہوں نے یہ مطالبہ کیا، مگر پھر امیر معاویہ جب دھمکیاں بھی دیتے تھے، پہلے ہاتھ بھی پھیرتے تھے، کچھ جو ہے نا وہ یہ انہوں نے کہا کہ صرف ولی عہد یہ ہوگا یا خلیفہ یہ ہوگا یزید، باقی سارے کام آپ کے ہاتھوں میں ہوں گے تو آپ مان جاؤ، مگر وہ اس طرح جو ہے نا وہ نہ مانے۔ تو ابھی چونکہ حالات اتنے بگڑے نہیں تھے، اور یہ جو 5 ہیں یہ بھی سوچ ہی رہے تھے کہ کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے۔ تو امیر معاویہ کی کچھ صحت بھی خراب تھی، وہ واپس چلے گئے شام، اور وہاں جا کر جو ہے نا وہ بیمار ہو گئے، اور بستر مرگ پہ جب تھے تو اس وقت یہ یزید وہاں موجود نہیں تھا شام میں، تو انہوں نے خط لکھا جو ہے نا وہ یزید کو، اور اس میں اپنی جو ہے نا وہ وصیت کی اور کافی ساری نصائح کی اس کو کہ کیا کرنا۔ تو اس میں دیکھیں کہ وہ کتنے زیرک انسان تھے حضرت امیر معاویہ۔ یزید کو لکھا کہ اہل حجاز کا خیال رکھنا اور ان سے حسن سلوک سے پیش آنا،
اور پھر آگے کہا کہ اہل، یہ خلاصہ بیان کر رہا ہوں، یہ ساری چیزیں تاریخ اسلام جو شاہ معین الدین ندوی صاحب کی ہے اس کے بھی صفحہ 367 پر ہیں، اور تبری کی جلد 5 اور جلد 7 میں بھی جو ہے نا وہ یہ ساری وصیت کا پورا ذکر ہے جو کی تھی امیر معاویہ نے۔ تو اہل عراق کی خواہشات کا خیال رکھنا، اگر وہ کہیں کہ روزانہ عاملوں کے تبادلے کر دو تو روزانہ عاملوں کے تبادلے کر دینا یہ اس سے بہتر ہے کہ تلواریں جو ہے نا وہ نیام سے نکل آئیں۔ تو دیکھیں کتنے جو ہے نا وہ دور اندیش تھے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اہل شام کو اپنا مشیر بنانا اور اہل شام کا خیال رکھنا، جب کوئی دشمن سامنے آ جائے تو ان سے مدد مانگنا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جب ان کے اوپر غلبہ، جب جنگ جیت لو یعنی فتح حاصل کر لو دشمن سے، تو ان شامیوں کو وہاں رہنے نہ دینا، ان کو واپس بلا لینا ورنہ ان کے اخلاق بھی خراب ہو جائیں گے۔ اور پھر کہا کہ آپ کے خلافت کے سارے مسائل جو ہے نا وہ حل تو ہو گئے ہیں، مگر 5 لوگوں سے خطرہ ہے، ان 3 عبداللہ اور ان کے نام لیے عبد الرحمن بن ابو بکر اور امام حسین کے۔ اور دیکھیں کس طرح انہوں نے وہ مردم شناس کتنے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن بن عمر سے کوئی خطرہ نہیں، وہ اللہ لوگ ہیں، زود و کنات لگے ہیں، تو وہ کوئی آپ سے کے لیے مسئلہ نہیں بنائیں گے، دوسروں نے بیعت کی وہ بھی کر لیں گے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر میں کوئی اتنی ہمت نہیں ہے، وہ جس طرح دوسرے کہیں گے اسی طرح کریں گے، اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ حضرت امام حسین کو کوفہ والے اور عراق والے آپ کے مقابلے پہ لا کے کھڑا کر دیں گے، مگر جب تم ان کے اوپر فتح پا لو تو ان سے اس نے سلوک کرنا، درگزر کرنا، وہ قرابت دار ہیں، اہل بیت ہیں اور ہمارے رشتہ دار ہیں، صلہ رحمی کرنا ان کے ساتھ۔ مگر ساتھ دیکھیں عبداللہ بن زبیر کے بارے میں انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن زبیر کو نہ چھوڑنا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، اور کہ یہ کہ اگر وہ صلح کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ عبداللہ بن زبیر وہ ہے کہ جو لومڑی کی طرح کاوے بدلتا ہے اور شیر کی طرح حملہ کرتا ہے۔ اور بعد میں آپ دیکھیں گے کہ عبداللہ بن زبیر کتنے کامیاب بھی رہے، کتنے سال انہوں نے متوازی حکومت چلائی، اور اس طرح کر کے انہوں نے جو ہے نا وہ وصیت کی یزید کو۔ اور پھر جب بیمار ہوئے اپنے خاندان کو وصیت کی کہ اکٹھے رہنا، لوگوں سے اس نے سلوک کرنا، ان کے ساتھ جو ہے نا وہ رواداری سے پیش آنا، اور اس کے بعد پھر اپنے خاندان کو کہا کہ جب میں فوت ہو جاؤں میرے پاس ایک کرتا ہے جو ہے نا وہ رسول پاک کا، وہ اس کا مجھے کفن پہنانا، اور منہ مبارک اور کچھ ناخن رسول پاک کے وہ میرے آنکھوں پہ منہ پہ جو ہے نا وہ رکھ دینا، اور اس طرح مجھے دمشق میں جو ہے نا وہ دفن کر دینا۔ تو 78 سال کی عمر میں فوت ہوئے، 19 سال انہوں نے خلافت کی تھی، اور ضحاک بن قیس نے ان کی نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھائی تھی۔ تو اس طرح یہ سارے واقعات استیاب جلد 1 میں بھی جو ہے نا وہ صفحہ 263 میں درج ہیں۔ اب دیکھیں کہ ایک باب ختم ہو گیا تاریخ کا امیر معاویہ کی وفات سے، اور امیر معاویہ نے، اب جو ہم تاریخ بیان کر رہے ہیں، مسلمانوں کی تاریخ کی سب سے پہلی کتاب بھی انہوں نے لکھوائی تھی، عبید بن شریعہ کے ذمہ لگایا تھا کہ آپ مسلمانوں کی تاریخ لکھو، اور انہوں نے لکھوائی تھی کتاب البیان و تبیین جو ہے نا انہوں نے مرتب کروائی تھی۔ تو اور بھی ڈاک کا نظام بنوایا، بڑے کامیاب جو ہے نا وہ جو ہے سپہ سالار بھی تھے اور حکمران بھی تھے امیر معاویہ۔ تو اب جب وہ فوت ہو گئے تو اس کے بعد یزید کی بیعت کا مسئلہ آیا، وہ اگلی قسط میں جو ہے نا وہ ہم بیان کرتے ہیں کہ کچھ عرصہ کے لیے ایک خبر کو پھیلنے نہیں دیا تھا، انہوں نے جلدی یزید نے اپنی بیعت لینے کی کوشش کی تھی ان تینوں عبداللہ سے اور عبد الرحمن بن ابو بکر اور حضرت امام حسین سے۔ تو اب ایک تو یہ کچھ دوست یہ سوال بھی کر رہے ہیں کہ جس طرح میں نے یہ تاریخ اسلام کا سلسلہ بھی شروع کیا ہوا ہے، اور ادھر ہم اپنے ظفر نامہ کے اوپر جو تاریخ پنجاب اور ہندوستان ہے وہ بھی اپلوڈ کر رہے ہیں، تو وہ پروگرام تو پہلے روشن ٹی وی پہ چلے تھے، تو اب ہم ادھر بھی لا رہے ہیں تاکہ ایک جگہ پہ سارے جو ہے نا ویڈیوز وہ جمع ہو جائیں۔ تو ہم نے
जो थंबनेल है उसके कलर रख लिए हैं मुख्तलिफ, ताकि आपको पता चल जाए जिसका सब्ज रंग का थंबनेल है वो तारीख़ इस्लाम का हिस्सा है। और अब हमने प्रोग्राम के अंदर भी किस्त नंबर लिखना शुरू कर दिया है, ताकि वो किस्तें मिक्स ना हों। अगर आगे पीछे हो जाए तो आप ढूंढ लें कि कौन सी देख ली थी कौन सी नहीं देखी। और जो है ना वो ब्लू कलर के जो थंबनेल हैं वो तारीख़ हिंदुस्तान और तारीख़ पंजाब का जो सिलसिला है वो हम दोबारा से आहिस्ता आहिस्ता अपलोड करते जा रहे हैं। तो अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहे हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ज़फ़रनामा इंटरनेशनल को। अगर आप सर्च करें यूट्यूब पर तो खाली ज़फ़रनामा ना लिखें, ज़फ़रनामा इंटरनेशनल लिखेंगे तो वो आ जाएगा। एक और भी प्रोग्राम जो इंडिया का है असल में, वो गुरु गोबिंद सिंह का एक ज़फ़रनामा के नाम से भी चल रहा है, मगर हमारा जो है ये ज़फ़रनामा इंटरनेशनल है। तो आप इसको सब्सक्राइब करें। तो अगली किस्त में हम जो है वो बयान करेंगे यजीद की जो बैत है वो, और फिर जो है वो मुस्लिम बिन अकील का मामला और हज़रत इमाम हुसैन की वहाँ से जो सफ़र शुरू किया उन्होंने कूफा की तरफ और मक्का की तरफ, वो अगली किस्त में हम जो है ना वो बयान करेंगे। तो कुछ दोस्त फ़ोन करके कुछ तस्वीर भी करते रहते हैं, बताते भी रहते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह एक दोस्त ने बताया कि हवाले दे दिया करें कि कहाँ से ये हवाला लिया है, तो वो लंबी हो जाती है असल में वीडियो, लेकिन कोशिश किया करेंगे कि साथ कुछ हवाले भी बता दिया करें कि कहाँ से ये हवाला जो है ना वो लिया गया है।